وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، معزز سامعین، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں دو ایسے واقعات ہوئے ہیں، دو ایسے حادثات ہوئے ہیں جنہوں نے تاریخ تو کیا دنیا کا پایا پلٹ دیا ہے، پھیر دیا ہے۔ پہلا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ہے، اور یہ آپ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے۔ مورخین نے کئی اقوال بیان کیے ہیں۔ ایک قول 9 ربیع الاول کا ہے، ایک 8 ربیع الاول کا ہے، اور ایک 12 ربیع الاول کا ہے۔ اور بھی اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی ہے۔ بہرحال یہ تو بات قابل اعتبار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی ہے، لیکن تاریخ کے بارے میں اختلاف موجود ہے۔ آپ کی ولادت کے بارے میں اس پورے مہینے میں لوگ پروگرام کرتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں آپ کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اگرچہ بعض اہل علم کے نزدیک بعض چیزوں میں اختلاف ہے یا بعض طریقوں پر اختلاف ہے، لیکن بہرحال یہ چیز چل رہی ہے، لوگ کرتے ہیں۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ جو کچھ میں آپ آج بیان کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کی ولادت کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ وہ اس لیے کہ اس پر اتنے پروگرام ہو رہے ہیں، ہوتے رہے ہیں، اور آپ سب اس میں شریک بھی ہوتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں۔ جو آج کا میرا موضوع ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہے، جس کے بارے میں پروگرام ہوتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی ہوتا ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے کوئی نہیں سنا۔ تمام پروگرام آپ کی ولادت بار سعادت کے بارے میں سنے ہیں، دیکھے ہیں، لیکن آپ کے وصال کے بارے میں نہیں دیکھا، نہیں سنا۔ حالانکہ آپ کا وصال بھی 12 ربیع الاول کو ہوا ہے، اور یہ قول بالکل متفق علیہ ہے۔ آپ کی ولادت کے بارے میں اختلاف موجود ہے، لیکن آپ کے وصال کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی باخبر فرما دیا تھا کہ آپ کا وقت قریب آنے والا ہے، آپ کا وصال قریب ہے۔ 3 مہینے پہلے وصال سے حجۃ الوداع میں آپ نے عرفات میں میدان فرمایا، سب کے سامنے بیان فرمایا، خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا۔ اے لوگو، مجھ سے حج کی احکام سیکھ لو، شاید اگلے حج میں ملاقات نہیں ہوگی، شاید اس کے بعد ملاقات نہیں ہوگی۔ جب آپ پر سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اس میں میرے وصال کا اشارہ ہے کہ اے نبی، آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے، اب آپ واپس آنے کی تیاری کریں۔ اسی طرح جب آپ نے
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت بڑے صحابی ہیں، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اس امت کے تمام علماء اور فقہا کی قیادت کریں گے۔ لوگوں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، لیکن یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم فرماتے ہیں اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ ذرا مقام کا اندازہ لگائیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، کیسی ہے، سچی ہے، جھوٹی ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن ان کو آپ فرماتے ہیں کہ اے معاذ انی احبک، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ جب معاذ بن جبل کو یمن بھیج رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الوداع کرنے کے لیے ساتھ چل دیے۔ معاذ بن جبل سواری پر سوار ہیں، آپ ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ جب ان کو ودا کیا تو فرمایا معاذ یہ تیری میری آخری ملاقات، معاذ یہ تیری میری آخری ملاقات ہے، تو جب آئے گا مدینے میں تو میری قبر پہ آئے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ آپ نے فرمایا غم نہ کھا، ان اولیائی الا المتقون اینما کانوا وحیثما کانوا۔ معاذ غم نہ کھا، میرے زیادہ قریب وہی بندہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، میرے سب سے نزدیک وہی بندہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کو ابو موہبہ سے فرمایا کہ مجھے شہدائے احد کے پاس لے کر جاؤ۔ وہ سواری لے کے آئے، آپ سوار ہوئے، وہاں گئے اور کہا السلام علیکم، ان کو سلام کیا، انتم السابقون وانا بکم لاحق، تم سابق ہو اور میں تمہارے پاس آنے والا ہوں۔ پھر آپ بقی آئے، بقی والوں کو سلام کیا، پھر آپ رونے لگے۔ ابو موہبہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ روتے کیوں ہیں؟ تو فرمایا اشتقت لاخوانی، روتا اس لیے ہوں کہ میرے دل میں اپنے بھائیوں سے ملنے کا شوق ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ السنا اخوانک، کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی نہیں ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور مجھے دیکھے بغیر مجھ پہ ایمان لائیں گے، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ 29 صفر کے دن عصر کے بعد آپ کو سر درد ہوا، پھر بخار ہو گیا، 14 روز آپ بیمار رہے مختلف کیفیات میں، کبھی بخار زیادہ ہے، کبھی سر درد زیادہ ہے، کبھی کوئی کیفیت ہے، کبھی کوئی کیفیت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان عدل فرمایا کرتے تھے، انصاف فرمایا کرتے تھے، ہر بیوی کے پاس ایک دن گزارتے تھے۔ آپ نے اپنی بیویوں کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ میں بیمار ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں اپنے بیماری کے دن ایسا ہی گھر میں گزاروں، مجھے اجازت دو۔ انہوں نے آپ کو
اجازت دے دی۔ حضرت میمونہ کے گھر میں آپ تھے، حضرت علی اور حضرت فضل ابن عباس کو بلایا، آپ دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس طرح حضرت عائشہ کے گھر میں تشریف لائے۔ یہ پیر کا دن تھا، یعنی آپ کا وصال اس سے اگلے پیر کو ہوا ہے۔ یہ پیر کا دن تھا، یعنی ایک ہفتے کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ پھر جب تکلیف زیادہ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز بیٹھ کر پڑھنی شروع کر دی، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، فرض کھڑے ہو کے پڑھتے تھے۔ ایک بار نفل پڑھ رہے تھے، حضرت عمر آ گئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ شبتا، یا رسول اللہ کیا آپ بوڑھے ہو گئے؟ تو فرمایا شیبتنی ہود، مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ سورہ ہود میں کیا ہے؟ فاستقم کما امرت، اے میرے نبی استقامت اختیار کریں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ بڑی تنبیہ کی آیت ہے، آپ استقامت اختیار کریں جس طرح کہ آپ کو فرمایا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے سورۃ ہود کی اس آیت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ پر قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ارے اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے، اور اس دن تمہیں تمہارے اعمالوں کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ یہ قرآن کی آخری آیت آپ پر نازل ہوئی۔ طبیعت زیادہ بگڑ گئی تو آپ نے فرمایا امروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کی نماز کرایا کرے، میں نہیں کرا سکتا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان ابا بکر رجل اسیف، ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، جب وہ خود کو آپ کے مصلی پہ دیکھیں گے تو رو پڑے گی۔ فرمایا نہیں، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، 3 بار فرمایا۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر 17 نمازیں پڑھائیں۔ ایک بار تھوڑی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا، حضرت علی اور فضل سے فرمایا مجھے مسجد لے چلو۔ مسجد میں جماعت ہو رہی تھی، صدیق اکبر جماعت کرا رہے تھے، آپ کو ان کے پہلو میں جا کے بٹھا دیا گیا، اور آپ نے اپنے امتی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز پوری فرمائی۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 امتیوں کے پیچھے نماز پڑھی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میں نے بیان کیا ہے، اور دوسرے عبد الرحمن ابن عوف۔ وہ ہوا یوں کہ آپ کہیں گئے ہوئے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، خطرہ ہوا کہ نماز کا ٹائم نکل نہ جائے، تو لوگوں نے عبد الرحمن بن عوف کو آگے کر دیا، وہ نماز پڑھانے لگے، اتنے میں آپ آ گئے تو آپ نے ان کے پیچھے باقی نماز پوری فرمائی۔ آپ گھر تشریف لائے، باقی ہفتے میں سے 5 دن باقی رہ گئے جو آپ کے وصال سے رہتے ہیں۔ مسجد لوگوں سے بھری ہوئی تھی، رونے کی آوازیں آ رہی تھی، تو آپ نے پوچھا کہ یہ آوازیں کیا آ رہی ہیں؟ عرض کیا کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں متفکر ہیں، پریشان ہیں۔ آپ نے کہا 7 کنوؤں کا پانی لاؤ اور میرا غسل کراؤ۔ پانی لایا گیا، آپ کا غسل کرایا، پھر فرمایا حضرت علی کو اور حضرت فضل ابن عباس کو کہ مجھے میرے ممبر پر لے کے جاؤ۔ پھر آپ نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ ممبر پر گئے، ممبر پر بیٹھ گئے،
اور وہاں پر جا کر فرمایا لوگو تم میرے بارے میں پریشان ہو، ارے تمہاری میری ملاقات یہاں نہیں حوض کوثر پہ ہوگی، میں تمہیں وہاں ملوں گا، پریشان نہیں ہو۔ اور فرمایا کہ میں اپنے حوض کوثر کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے فرمایا واللہ ما الفقر اخشى علیکم ولكن اخشى ان تفتح علیکم الدنیا فتنافسوا فیہا۔ اے لوگوں، مجھے اپنے جانے کے بعد یہ خوف نہیں کہ تم بھوکے مر جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، مجھے یہ خوف ہے کہ تمہارے پاس دنیا آ جائے گی، تم پھر آپس میں تنافس اور مقابلہ کرو گے اور تمہیں ہلاک کر دے گی جس طرح کے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو آگے آ جائے۔ صحابہ کو آپ کے اس جملے کی سمجھ نہیں آئی۔ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان، میرے والدین آپ پر قربان، میرا مال آپ پر قربان۔ لوگوں نے کہا ابو بکر چپ کر جاؤ، ہمیں سننے دو آپ کی بات، اسکت، بیٹھ جاؤ۔ جب کہ ایسا موقع ہوتا تو لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں ان کی بات سننی ہے، آپ درمیانے بول رہے ہیں۔ آپ بیٹھ گئے، آپ کو غصہ آ گیا اور فرمایا دعو لی صاحبی، میرے دوست کو ابو بکر کو چھوڑ دو، اسے کیا لینا ہے تم نے؟ اللہ کی قسم تم میں سے جس نے مجھ پر کوئی بھلا یا احسان کیا ہے میں نے وہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر نے مجھ پر جو احسان کیا ہے نہیں چکا سکا، وہ اللہ چکائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اگر میں نے کسی کا مال دبایا ہو تو آج مجھ سے لے لے، کسی کو میں نے مارا ہو تو مجھ سے بدلہ لے لے، کسی کی میں نے بے عزتی کی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لے۔ عجیب کیفیت تھی۔ ایک صحابی عکاشہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ نے بدر کے موقع پر چھڑی سے مارا تھا، میں نے بدلہ لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرتے کو اوپر کر دیا اور فرمایا آؤ بدلہ لے لو۔ وہ اٹھے، لوگ حیران پریشان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سناٹا چھا گیا مسجد میں۔ عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھاگتے ہوئے گئے، آپ سے چمٹ گئے اور رونے لگے۔ یہی بدلہ تھا۔ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو سیدھا کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، چھڑی سے آپ لوگوں سے ایسے کر کے پیچھے کر رہے تھے، عکاشہ کو لگ گئی ہوگی تو اس کو آج موقع مل گیا اور آ کر آپ سے چمٹ گیا اور رونے لگ گیا۔ معزز سامعین، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتوں کو وصیت فرمائی، اپنی امت کو اور آنے والوں کو، قیامت تک آنے والوں کو وصیت فرمائی اور فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا، 90% سے زیادہ چھوڑ چکے ہیں۔ وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ گویا کہ آپ نے اس جملے میں حقوق اللہ اور حقوق العباد جمع کر دیے۔ نماز اللہ کا حق ہے اور اچھا سلوک کرنا مسلمانوں کا حق ہے، تو اللہ نے آپ نے ایک ہی جملے میں دونوں کو
جمع فرما دیا اور پھر فرمایا اوصیکم بالنساء خیرا، اے لوگوں میری وصیت ہے کہ میرے بعد عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اور پھر فرمایا صلہ رحمی کرنا، قطع رحمی نہ کرنا۔ اللہ نے قرآن میں قطع رحمی کرنے والے پر 3 بار لعنت فرمائی ہے، اور پھر فرمایا میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اور پھر فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا، میرے بعد میری قبر کو عید نہ بنا لینا، عبادت کی جگہ نہ بنا لینا، اس کو جس طرح کے ہو رہا ہے آج کل پوری دنیا میں، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے بزرگوں کی قبروں کے ساتھ، لوگ سجدے کر رہے ہیں، چوم چاٹ رہے ہیں، آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ اس کی عبادت شروع کر دیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اس طرح دعا فرمائی، کیا فرمایا؟ اجرکم اللہ، اللہ تمہیں اجر دے، نصرکم اللہ، اللہ تمہاری مدد کرے، حفظکم اللہ، اللہ تمہیں محفوظ رکھے، ایدکم اللہ، اللہ تمہاری تائید فرمائے، رفعکم اللہ، اللہ تمہارا مقام بلند فرمائے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی جو میرے اور آپ کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا اے لوگو میرے بعد جو میری امت آئے، قیامت تک جو امت آئے، ان کو میرا سلام کہنا۔ آپ پر اللہ کا سلام ہو یا رسول اللہ، ہمیں آپ نے نہیں بلایا، فرمایا کہ میرے بعد جو میری امت ہے مجھ پر ایمان لائے ان کو سلام پہنچانا۔ یا رسول اللہ ہمیں آپ کا سلام پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ آپ پر صلاۃ و سلام فرمائے۔ پھر میرے بھائیوں آخر میں ربیع الاول کی 12 تاریخ بھی آ گئی۔ اشراق کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا، کان میں بات کہی تو وہ رونے لگی، پھر دوبارہ کچھ کہا تو ہنسنے لگی۔ پہلی بار یہ فرمایا تھا کہ میں جانے والا ہوں تو وہ رونے لگی، دوسری بار فرمایا کہ تم مجھ سے سب سے پہلے ملو گی تو وہ خوش ہونے لگی۔ پھر حضرت امام حسن اور حسین کو بلایا، بچے تھے چھوٹے، ان کو بلایا، سینے سے لگایا، پیار کیا۔ ایک کو لوگوں نے زہر دے کے مار دیا اور دوسرے کو شہید کر دیا۔ آپ نے ان کو چوما، پیار کیا، سینے سے لگایا اور اللہ کے حوالے کر دیا۔ پھر امہات المؤمنین کو بلایا، اپنے بیویوں کو سب کو بلایا، انہیں واعظ کیا، نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد جبرائیل امین آ گئے، یا رسول اللہ ملک الموت باہر کھڑا ہوا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ آج تک کبھی ایسے ہوا ہے کہ ملک الموت آنے کے لیے اجازت مانگے؟ آپ نے فرمایا آنے دو، آ گیا۔ یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ، میرے نبی کے پاس جاؤ اور اجازت لے کے اندر داخل ہونا، اور پھر پوچھنا آپ سے
کہ یا رسول اللہ آپ رہنا چاہتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں؟ اگر رہنا چاہے تو کوئی زبردستی نہیں ہے، آنا چاہے تو لے آنا۔ آپ نے جب یہ بات سنی تو ملک الموت سے فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ جبرائیل سے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ اللہ کے پاس، اللہ کے پاس جاؤ اور پوچھ کے آؤ کہ اللہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ آپ کے نبی تھے، وصال کے وقت بھی آپ کا فکر ہے۔ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ جبرائیل امین گئے، اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، پوچھا اور جواب لے کے آئے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، بس ملک الموت اپنا کام کرو۔ رب کعبہ کی قسم، اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی، اگر آپ کی امت پر شفقت و مہربانی نہ ہوتی تو آج ہم میں سے کوئی خنزیر کی شکل کا ہوتا، کوئی کتے کی شکل کا ہوتا۔ یہ آپ کی دعاؤں کی برکت ہے۔ قیامت کے دن دوزخ کو میدان محشر میں لایا جائے گا۔ سنیے میری بات کو، قیامت کے دن دوزخ کو 5 کروڑ فرشتے دبا کر دھکا دے کر 5 کروڑ فرشتے میدان محشر میں لائیں گے۔ وہ چیخ مارے گی۔ جب وہ چیخ مارے گی تو ہر طرف نفسی 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 نفسی، ہر انسان، ہر عورت۔ نبی ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی، یوسف علیہ السلام نفسی نفسی، یعقوب علیہ السلام نفسی نفسی، موسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام یا اللہ میں تو اسے اپنی ماں مریم کا سوال بھی نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ عجیب عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یاد رکھیں اس وقت بھی آپ کا نبی آپ کو نہیں بھولے گا۔ عجیب منظر ہے، ہنگامہ ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، اور ایک طرف سے ہلکی سی آواز آ رہی ہے امتی امتی۔ پوری دنیا انبیاء سمیت نفسی نفسی کے گردان میں ہے، اور ایک آواز آ رہی ہے امتی امتی۔ دیکھنا وہ کون ہوگا، وہ آپ کا نبی ہوگا، جس نے نہ مرتے ہوئے آپ کو بلایا اور نہ حشر میں آپ کو بلایا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، پھر آپ نے ملک الموت سے ایک بات بتا دوں، قرآن و حدیث میں ملک الموت کا نام اسرائیل کہیں نہیں آیا۔ جبرائیل آیا ہے قرآن میں، میکائیل آیا ہے قرآن میں، اسرافیل آیا ہے حدیث میں، لیکن اسرائیل کہیں نہیں آیا۔ یہ ہم نے بنی اسرائیل سے لیا ہے۔ قرآن میں جہاں ذکر ہوا ہے ملک الموت کا ذکر ہوا ہے، حدیث میں جہاں ذکر ہوا ہے ملک الموت کا ذکر ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے کہا اپنا کام کرو، اور آپ نے اپنا ہاتھ یوں اٹھایا، انگلی یوں کی، اور فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، موت میں بڑی تکلیف ہے۔ بس یہی کہنا تھا کہ آپ کا ہاتھ گر گیا۔ حضرت عائشہ کے سینے پر آپ کا سر تھا، وہ سخت ہو گیا۔ آپ پہچان گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ آپ کی چیخ نکلی، مسجد میں زور زور سے رونے کی آواز آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو مدینہ منورہ جگمگا اٹھا تھا، چمک اٹھا تھا، اور جس دن آپ کا وصال ہوا مدینے پر اندھیرا چھا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
الحمد لله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بعث والناس في جهالة جهلاء وفي ضلالة عمياء، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، نظامهم السائد بينهم القتل والنهب والسلب. فبينما البشرية في ظلام دامس وفي أفواج متلاطمة من الظلم والفتن والمحن وغير ذلك، بينما هي كذلك إذا هي بمناد ينادي ينفذ صوته إلى القلوب قبل أن يصل إلى الأسماع: لقد بعث رسول السلام، لقد بعث رسول السلام، بعث محمد بن عبد الله خير الأنام عليه الصلاة والسلام. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعالم على هذه الحالة التي ذكرناها، فلم يزل يجاهد ولم يزل يبلغ رسالات ربه حتى لحق بالرفيق الأعلى. إخوة الإيمان، نحن الآن في شهر ربيع الأول، وفي هذا الشهر واقعتان أو حادثتان غيرا مجرى التاريخ، غيرا مجرى التاريخ. أما أولهما فهو ولادته صلى الله عليه وسلم، وأما الآخر فهو وصاله ووفاته صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف أهل العلم في تاريخ ولادته، فمنهم من قال 9 من ربيع الأول، ومن قال 8، ومنهم من قال 12. أما وصاله صلى الله عليه وسلم فهو كان في يوم 12، وهذا عند عامة الفقهاء، عند عامة المؤرخين. إخوة الإيمان، إن موضوعي اليوم ليس فيما يتعلق بميلاده، فهناك كثير من الاجتماعات واللقاءات والدروس والحلقات والأشياء يفعله الناس بالنسبة لولادته، من ذلك ما كرهه أهل العلم، ومن ذلك أشياء كثيرة فيها خلاف. أما كلامي هنا فإنه في وصاله صلى الله عليه وسلم وما فيه من الدروس والعظات والوصايا والدعوات التي قام بها صلى الله عليه وسلم لأمته. الله تبارك وتعالى كان قد أخبر نبيه بقرب موعد وفاته، ففي حجة الوداع أعلن صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، صلوا عني مناسككم فإني لا ألقاكم بعد عامي هذا. وعندما نزل قول الله تبارك وتعالى في سورة إذا جاء نصر الله والفتح، قال صلى الله عليه وسلم: ما أرى ذلك إلا حضور أجلي. ولما ودع صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل ودعه إلى اليمن، ثم سار معه صلى الله عليه وسلم يحدثه ويودعه، فلما كان عند آخر موقف قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لعلك ترجع إلى المدينة بعدي وتجد قبري ومسجدي ولا تراني. فبكى معاذ، بكى رضي الله تعالى عنه بكاء شديدا جزعا على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حتى نزلت العبرات من عيون رسول الله صلى الله عليه وسلم فهرف وجهه حتى لا يرى معاذ، ثم قال له: يا معاذ، إن أوليائي إلا المتقون أينما كانوا وحيثما كانوا. إخوة الإيمان، ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: خذوني إلى شهداء أحد. فقال أبو مويهبة: فسردت له دابة فركبها حتى جاء إلى شهداء أحد فقال: السلام عليكم، أنتم السابقون وأنا بكم لاحق. ثم أتى إلى البقيع صلى الله عليه وسلم فسلم عليه مثل ذلك ثم بكى، فقالوا: يا رسول الله، ما يبكيك؟ قال: أشفقت أو لوددت أني لو كنت رأيت إخواني، لوددت أني لو كنت رأيت إخواني. قالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ أولسنا إخوانك؟ قال: لا، بل أنتم أصحابي، أما إخواني فهم يأتون من بعدي ويؤمنون بي ولم يروني، صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ولما اشتد به المرض صلى الله عليه وسلم بدأ يصلي النوافل جالسا، فدخل عليه عمر يوما وهو يصلي فقال: يا رسول الله، شبت؟ قال: نعم، شيبتني هود. ما ذاك يا رسول الله؟ قال: شيبني قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الله أكبر، يقول للنبي الكريم: فاستقم كما أمرت. ماذا أنا وأنت يا عبد الله؟ هذا الذي شيبني. ونزل عليه آخر آية في القرآن وهو قول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فلما اشتد به المرض قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف رقيق القلب، إذا سعد على مصلاك يبكي. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس 3 مرات. فصلى أبو بكر صلى الله عليه وسلم 17 صلاة على مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مرة من المرات أحس في صحته يعني إفاقة أو أحس بنوع تحسن فقال: خذوني إلى المسجد. فوضع يده يمنى على يديه على منكب علي بن أبي طالب والأخرى على منكب فضل رضي الله عنهما حتى دخل المسجد وأبو بكر يصلي، فأجلساه بجنبه، فكان أبو بكر يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يأتم به، وقال: يأبى الله إلا أن يأتم كل نبي برجل من أمته حتى يحمل الرسالة من بعده. عباد الله، ثم نادى صلى الله عليه وسلم زوجاته، وكان يكون في كل يوم عند إحداهن، وكان هذا اليوم يوم ميمونة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه يريد أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فأذنوا لي. فأذن له صلى الله عليه وسلم، فوضع يده على منكب علي وفضل حتى أتيا به إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: دخل علي صلى الله عليه وسلم فأسند إلى صدري وأخذت أمسح العرق من جبينه صلى الله عليه وسلم. وكان المسجد مليئا بالناس وهناك أصوات، فقال: ما هذه الأصوات؟ قال: ناس من أمتك من أصحابك
يبكون خوفا عليك. قال هاتوا الماء من 7 قرب، فلما جيء به اغتسل به صلى الله عليه وسلم، ثم أحس بتخفيف أو بنوع إفاقة فقال خذوني إلى المنبر، فأجلسوه على المنبر صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الناس بلغني أنكم خائفون علي، والله إن موعدكم ليس هنا، وإن موعدكم عند الكوثر، وإن موعدكم يوم القيامة عند حوض كوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتى عليكم الدنيا فتنافسوا فيها كما تنافس من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين أن يلتحق بالرفيق الأعلى فاختار الرفيق الأعلى. أصحابه ما فهموا هذا الكلام، إن عبدا أي عبد، ولكن قام صديق رضي الله عنه وقال يا رسول الله فديتك بنفسي، فديتك بأبي وأمي، فديتك بمالي. فقال الناس يا أبا بكر اجلس اسكت. فقال صلى الله عليه وسلم وغضب دعوا لي صاحبي، ما لكم من أبي بكر، والله ما منكم من أحد كان له علي فضل إلا جزيناه به إلا أبو بكر، فإننا ما استطعنا على ذلك، وإن الله يجازيه يوم القيامة. عباد الله، ثم قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس من كنت أخذت ماله فهذا مالي يأخذه، من كنت جلدت ظهره فهذا ظهري فليجلد، ومن كان مسست عرضه فليأتي. صار سكوت في المسجد، فبينما الناس كذلك قام عكاشة رضي الله عنه فقال يا رسول الله أنت ضربت على بطني يوم بدر وأنا أريد أن نقتص. فرفع صلى الله عليه وسلم ثوبه على منبره، فجاء عكاشة يركض حتى ضم به النبي صلى الله عليه وسلم وبكى. عباد الله، ثم وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى لأمته فقال أيها الناس الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أوصيكم بالنساء خيرا، الله الله في صلة الرحم، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. ثم وصى بأهل بيته، ثم في الأخير دعا صلى الله عليه وسلم فقال آواكم الله، نصركم الله، حفظكم الله، أيدكم الله، رفعكم الله، صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله بلغنا سلامك، صلوات الله وسلامه عليك. إخوة الإيمان، قالت عائشة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع رأسه على صدري، فدخلت عليه فاطمة رضي الله تعالى عنها قطعة قلبه وسيد نساء أهل الجنة، فسارها بشيء فبكت، ثم سارها بشيء فضحكت، فكان في الأولى أخبرها بأنه مغادر،
وفي الثاني أخبرها بأنها من أولى الناس من تلحق به صلى الله عليه وسلم، ثم بشرها بأنها سيدة نساء الدنيا. ثم دعا الحسن والحسين رضي الله عنهما فقبلهما وضمهما إلى صدره ودعا لهما، ثم دعا زوجاته عليه الصلاة والسلام فوعظهن ونصحهن حتى دخلنا يا عباد الله إلى 12 من ربيع الأول. جاء جبريل عليه السلام: السلام عليك يا رسول الله. عليك السلام يا رسول الله، إن ملك الموت بالباب يستأذن بالدخول. قال: ليدخل. فلما دخل قال: السلام عليك يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى بعثني وأمرني ألا أدخل إلا بعد الإذن، ثم أمرني بأن أخيرك يا رسول الله، أخيرك بين البقاء في الدنيا وبين اللحوق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. ثم رفع صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: فسمعته يقول: بالرفيق الأعلى بالرفيق الأعلى. ثم رفع صلى الله عليه وسلم يده وسبابته فقال: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. قالت عائشة: فسقط يده وثقل رأسه، فعلمت أنه قد لحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. فكانت للمسجد بكاء، وعائشة رضي الله عنها وفاطمة رضي الله عنها وزوجاته صلى الله عليه وسلم أصابهم من هذا كرب شديد، فبكينا على ذلك. إخوة الإيمان، قال أنس رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. الحمد لله، أحمده كما أمر، وأشكره على آلائه ونعمائه، وقد وعد بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، هذه الواقعة أو هذه الحادثة هي عبارة مختصرة عن موت نبيكم صلى الله عليه وسلم، وكيف وقعت تلك الأحداث، وكيف كان صلى الله عليه وسلم في كل مرحلة يذكر أمته ويدعو لهم. عباد الله، والله إننا لميتون، والقبر هو مستقرنا ومكاننا، والله لا خطر فيه إذا كنت متقيا ومؤمنا بالله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم لما مات طلحة رضي الله عنه: اللهم إني أحب إذا جاءك طلحة أنت تبتسم إليه وهو يبتسم إليك. هكذا من كان على هذه الوتيرة وعلى هذا الإيمان وعلى هذا التقوى فإنه لا خوف عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الختام، وأن يمتنا على الإسلام والسنة، اللهم آمين. ألا وصلوا وسلموا على النبي الكريم والرسول العظيم والرؤوف الرحيم والمطاع الأمين،
فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في كتاب المبين، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه ب10. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر، وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وعلينا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن لنا عونا وعينا ومؤيدا وناصرا وحافظا يا رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم وقوموا إلى صلاتكم فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.